بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سید سلیل۔ آج کی اہم خبروں میں وفاقی حکومت نے الیکشن ایکٹ کی منظوری دے دی ہے، اور سیدھا سیدھا سپریم کورٹ سے جو لگ رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ٹسل کرنے جا رہی ہے، ان سے ٹاکرا کرنے جا رہی ہے، اور پارلیمان کو بھی سپریم کورٹ کے عدلیہ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اب عدلیہ اور پارلیمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو منوان قبول کرنے کے لیے کسی بھی طور پہ تیار نہیں۔ شروع میں جب سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے 13 رکنی بینچ نے 8-5 کی اکثریت سے جو فیصلہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، اور جو ان کو ریلیف دیا گیا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں، اور الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ تھا 13 جنوری کا، جس میں پاکستان کی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے 13 جنوری کو تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا تھا، سیمبل جو ہے وہ چھین لیا تھا۔ اس فیصلے کی اس ٹائم پہ وضاحت چیف جسٹس صاحب نے بھی نہیں کی۔ اگر وہ تھوڑی سی وضاحت کر دیتے کہ میں نے سمبل کا نشان اس لیے لے لیا کہ انٹر پارٹی کے انتخابات درست نہیں ہوئے، مگر پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے، اور وہ اگر جیتتی ہے 2 نشستیں لیتی ہے، 10 لیتی ہے، 15 لیتی ہے، 20 لیتی ہے، تو وہ مخصوص نشستوں کی اہل ہوگی۔ اگر یہ ایک پوائنٹ ایک فکرہ ساتھ لکھتے دیتے تو آج یہ پرابلم نہیں ہوتی جو آج پرابلم کھڑی کی ہے۔ مگر اس پرابلم کو پہلے سے پلان کر کے رکھا گیا تھا کہ یہ جو ہے تحریک انصاف کو گھیرنا ہے، اور کیسے گھیرنا ہے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن کا رول ہم دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ ایک پارٹی بنا ہوا ہے، جو لگ رہا ہے، جو تحریک انصاف کے قائدین خود بتا رہے ہیں کہ یہ پیرالل ایک پارٹی ہمارے سامنے بنی ہوئی ہے۔ جو الیکشن کمیشن کا رول ہے وہ سارا ہمارے خلاف ہے، 100% ہمارے خلاف بھی کام کر رہا ہے۔ اب دیکھیں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں شارٹ آرڈر میں مخصوص نشستیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی ہیں، اور اس میں اپنے شارٹ فیصلے میں یہ کہا ہے کہ 15 دن کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن سے یہ جو اپنے 39 جو آزاد تحریک انصاف کے آزاد ممبران جو اس ٹائم پہ اسمبلی میں پہنچے ہیں، جنہوں نے پہلے سے ڈکلیریشن دی ہے، مگر الیکشن کمیشن نے ان کو تحریک انصاف کا ممبر قرار نہیں دیا، وہ تو آلریڈی ڈکلیئر ہو گئے ہیں، اور اس کا فوری نوٹیفیکیشن جاری بھی کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ مگر یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کرنے پر الیکشن کمیشن نے 41 ممبران جو سنی اتحاد کونسل کے ہیں ان کا ابھی تک کچھ نہیں کیا، اور سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ یہ ہم اس پہ ہمیں رائے دے کہ ہم کیا کریں۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے بڑا واضح کیا ہوا ہے اپنے شارٹ آرڈر میں کہ یہ جو ہے سمبل لینے کا جو قاضی صاحب کا فیصلہ تھا 13 جنوری کا، اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے، مگر الیکشن کمیشن اپنی اس غلطی کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی، اور ابھی یہ جو سنی اتحاد کونسل میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں اس پہ وہ سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے۔ آج وفاقی حکومت نے اپنا آئینی راستہ جو اس کو دکھائی دے رہا تھا، جو انہوں نے اپنے قانونی ماہرین بٹھائے تھے، پہلے تو جب یہ فیصلہ آیا تو اپنے وفاقی وزراء پہ، اپنے لوگوں پہ، سوشل میڈیا پہ عدلیہ کے خلاف کمپین چلائی گئی، اور اب جو ہے یہ پارلیمان میں پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی، اس کو یہ ریفر کیا گیا۔ پارلیمانی امور کی جو کمیٹی تھی وہ 8-4 سے فیصلہ ہوا، جس میں ایک رکن شاہدہ اختر ہیں جو جمعیت علماء اسلام کی خاتون ممبر ہیں، انہوں نے ووٹ ہی نہیں کیا ہے، اور 8 بندوں کی میجارٹی سے یہ جو ہے پارلیمانی امور کی جو کمیٹی تھی اس میں یہ الیکشن ایکٹ 2024 جو ہے یہ منظور ہو گیا ہے۔ اس میں کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ جو ایک بار پارٹی میں شامل ہو گیا ہے وہ کسی دوسری پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ایک بار جس نے مقررہ وقت میں اپنے مخصوص نشستوں کے لیے ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں، کاغذات جمع کرائے ہیں، وہ اپنے مقررہ وقت میں جو ہے وہ اس کے حقدار ہیں، اس کے بعد وہ اس کے حقدار نہیں ہے۔ تو یہ سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، نظر ہی آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک بند باندھا جا رہا ہے، ان سے ٹکر لی جا رہی ہے، ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور یہ ریاست کے طور پہ وفاقی حکومت اس ٹائم پہ ریاست کا کنٹرول انہی کے پاس ہے، وزیر اعظم کے پاس، اور یہ قومی اسمبلی میں اب یہ لے کے آئیں گے، ان کے پاس سادہ اکثریت ہے، 2/3 ان کے پاس ہے نہیں کہ یہ ترامیم کر سکیں، مگر یہ ایک سمپل جو ترمیم کی گئی ہے وہ یہ قومی اسمبلی سے بھی منظور کر لیں گے کیونکہ ان کے اتحادی ہیں، اور سینٹ سے بھی یہ پاس کرا لیں گے، اور پھر یہ نافذ العمل ہوگا۔ یہ وفاقی حکومت کا کہنا ہے جو لگ نہیں رہا۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ وار کیا ہے۔ ایک تو یہ توہین عدالت ہو گیا ہے، دوسرا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا آپ حیران رہ جاؤ گے، اس میں الیکشن کمیشن کی جو غلطیاں ہیں، ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ غلطیاں نہیں ہیں، جو سامنے آ رہا ہے نا کہ جو ہلکے بھی کھل رہے ہیں، جو ٹی پی نیوز میں جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن خود بھاگا جا رہا ہے، تو وہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے پارٹی بنا ہوا ہے، اور جو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ان کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، کیونکہ جو ریمارکس آئے تھے اس ٹائم پہ سوری جو ریمارکس آئے تھے سپریم کورٹ کے، ہم نے جب دیکھا ہے کہ جو لائیو کوریج ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں یوٹیوب پہ، اور سپریم کورٹ کی یوٹیوب پہ، اور جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو ججز کی جو ریمارکس آ رہے تھے وہ انتہائی خطرناک تھے، ان سے پتہ چل رہا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں آئے گا، مگر جو پورا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو ریلیف دیا ہے۔ وہ ریلیف کیوں دیا ہے؟ وہ ریلیف اس لیے دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی ہے۔ اب تشریح کرنا ہی آئین کا کام، سپریم کورٹ کا کام ہے۔ اب 13 ججز میں 11 ججز نے کھل کے یہ کہا ہے، بشمول کا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ،
کہ یہ جو ہے سمبل لینے کا نشان تھا، اس کی تشریح جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے اور ان کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ 8-5 کی اکثریت کا جو فیصلہ ہے انہوں نے کھل کے بتایا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل میں بھی شامل ہوئے ہیں یہ 39 تو ہیں، اور یہ 41 بندے جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کی غلطی تھی جنہوں نے سپریم کورٹ کے سابقہ 13 جنوری کے فیصلے کو اس کی تشریح غلط کی تھی، جس میں نے وضاحت کر دی ہے کہ قاضی صاحب اگر 13 جنوری کو فیصلہ کرتے اور ساتھ ایک ہی لائن میں یہ کہہ دیتے کہ اگر یہ جماعت جو ہے، حالانکہ یہ ڈسکشن ہوئی بھی تھی، ان کے وکلا جو ہیں تحریک انصاف انہوں نے سوالات بھی کیے تھے کہ ہمارے لیے یہ پرابلم آئی، مگر قاضی صاحب اس پہ چپ کر گئے تھے اور اپنے تفصیلی فیصلے میں اسی کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ آج یہ مسئلہ جو ہے دوبارہ سر اٹھا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت جو کسی بھی طریقے سے چاہتی ہے کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہو، 224-225 کا ایک حصہ ہے وہ پورا ہو جائے اور ہمارے پاس 2/3 اکثریت آ جائے۔ شروع میں الیکشن کمیشن کی مدد سے وفاقی حکومت نے یہ نشستیں جو تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی تھی یہ آپس میں بانٹ دی تھی۔ جو چھوٹی جماعتیں جن کی 1 سیٹ تھی ان کو 5 دی گئی تھی، جن کی 3 تھی ان کو 6 دی گئی تھی، اور باقی سیٹیں جو ہیں مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اور MQM نے اور جمعیت علماء اسلام نے آپس میں بانٹ لی تھی۔ اس ایک فیصلے پہ ان کا تو اخلاقی مورال بھی جو ہے وہ انتہائی خراب ہو گیا تھا، گر گیا تھا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ یار آپ کیسی بندر بانٹ کر رہے ہو، تو یہ مالی غنیمت آپ کو لگ رہا ہے کہ پرائی سیٹیں جنہوں نے جیتی ہیں آپ ان کا حق بھی کھا رہے ہو اور وہ بھی لے رہے ہو۔ اب جب سپریم کورٹ نے ان کو حق دے دیا ہے تو الیکشن کمیشن بھی راضی نہیں ہے اور وفاقی حکومت بھی اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک عمل ہے کہ آپ اعلیٰ عدلیوں کے فیصلے جو ہیں جو اکثریت رائے سے ججز نے دیے ہیں ان کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ان سے انکاری ہے۔ ان پہ تنقید اگر آپ کرتے تو ٹھیک ہے، آپ فیصلوں پہ تنقید کر سکتے ہیں، مگر فیصلے کو ہر حال میں نافذ العمل کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے جو ایک یہ اپنا وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن نے جس بھونڈی طریقے سے یہ الیکشن ایکٹ کی منظوری دی ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ اس میں ناکام رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو یہ توہین عدالت کے زمرے میں دونوں ادارے آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا پارلیمان یہ خود کو جو ہے وہ بہت نیچے کی سطح پہ لے کے آیا ہے اور وہ عدلیہ کے مقابلے میں سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ ان پہ توہین عدالت لگے گی، تفصیلی فیصلہ آئے گا، اس میں الیکشن کمیشن پہ بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو ان کے پاس وضاحت ہی نہیں ہوگی۔ اور کیسے ایک ملک میں ایک عدلیہ کا فیصلہ آتا ہے اور آپ اس کے خلاف ترمیم لے کے آتے ہو؟ یہ تو دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ مہذب کو تو چھوڑیں، دنیا کے کسی ملک میں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور نہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ ایک بہت بڑی غلط روایت ڈال رہے ہو، ایک ریت ڈال رہے ہو کہ جو حکومت میں ہوگا وہ جلدی سے سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو قبول نہیں ہوگا، وہ ترمیم لے کے آئے گا، بڑی آسانی ہو جائے گی۔ مطلب اس ملک میں انصاف کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ یار کسی طریقے سے ان پہ اینکر کو چھوڑ دیا گیا ہے، حیران کن ہمارا ہے کہ ایسے اینکر ہیں جو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کس طریقے سے بول رہا ہے۔ اس کو تو سب کچھ پتا ہے کہ گراؤنڈ پہ یہ بندے کون تھے، ان کو ووٹ کس نے دیا، کیسے الیکشن کمیشن نے ان تحریک انصاف کے بندوں کو کاغذات جمع کرنے تک نہیں دیا گیا۔ ان کے لیے ایک چھوٹی سر کرنا تھی، RO کے دفتر میں جانا، ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ RO فون کرتے تھے کہ آؤ اپنے کاغذات جمع کراؤ، وہ آ کے ان کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ کس مشکل سے بڑے بڑے وکلاؤں نے اپنے کاغذات جمع کرنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ ناکام رہے، ان کی بیٹیاں گئی ہیں، ان کے رشتہ دار گئے ہیں، ان کے وکلا گئے ہیں، پھر جا کے کئی کاغذات انہوں نے جمع کرائے۔ اچھا، پھر جب آپ کا سمبل نہیں ہوتا تو آزاد امیدوار کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے اپنے پسند کا نشان لیتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وہ توہین آمیز نشانات ان کو دیے ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو جوتا، کسی کو چھوٹا بینگن، کسی کو بڑا بینگن، کسی کو واٹر کولر، کسی کو کولر، کسی کو استری، کسی کو چڑیا، کچھ عجیب سے نشانات جو تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ نشانات مانگ رہے تھے اپنی پسند کے، ان کو نہیں دیے جا رہے تھے، ان کو ذلیل کیا جا رہا تھا۔ الیکشن میں کسی بھی جلسے میں اس کو نہیں چھوڑا گیا۔ تحریک انصاف نے اپنا الیکشن کمپین میں کوئی جلسہ نہیں کیا، اور یہ بھی پاکستان میں ایک عجیب سی انہونی تھی 8 فروری کا الیکشن کہ ایک جماعت جو ہے جس کے بارے میں پورے الیکٹرانک میڈیا میں، پورے سوشل میڈیا میں، پورے ادارے رپورٹ دے رہے تھے، بڑے بڑے کالم لکھے جا رہے تھے کہ یہ جماعت جو ہے یہ تو ان کو تو اتنا دیوار سے لگا دیا گیا ہے، کھل کے بول رہے تھے کہ دیوار سے لگایا گیا نا، اور اب تو یہ کھڑی ہو گئی ہے پیرلل اسٹیبلشمنٹ، اور ابھی جو ہے یہ اس سکت ہی نہیں ہے۔ اصل مقابلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ آسانی سے سادہ اکثریت بھی لے لے گی۔ ہو سکتا ہے جو پابندیاں لگی ہے 2/3 اکثریت میں بھی پاسبل ہے۔ نواز شریف کے آنے کا انتظار ہے، نواز شریف صاحب آئے، کبوتر اڑایا، پھر جو شروع ہو گئی بھائی دانشور جو بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے صحافی ہیں، جو اینکرز ہیں، جو بیٹھے ہیں صاحبان، انہوں نے کہا کہ بس تحریک انصاف تو ریس میں نہیں ہے۔ وہی لوگ جو ہے، کیونکہ بعض فلاسفہ ٹائپ کے دانشور جو بتا رہے تھے کہ نہیں الیکشن کمیشن تو الیکشن تو اس طرح نہیں ہوتا نا، وہ تحریک انصاف تو ختم ہو گئی، میدان سے ہی باہر ہے۔ الیکشن میں تو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کے پورا علاقہ ہوتا ہے، وارڈ ٹو وارڈ گھومنا پڑتا ہے، ایک ایک بندے سے ملنا پڑتا ہے، ایک فہرست بنانی پڑتی ہے۔ جب گراؤنڈ پہ ہوم ورک نہیں ہوگا تو یہ کیسے الیکشن جیت جائیں گے؟ پوسٹر لگانے پڑتے ہیں، کھانے دینے پڑتے ہیں، جگہ جگہ پہ میٹنگز کرنی پڑتی ہے، کارنرز میٹنگ کرنی پڑتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے کالم لکھے جا رہے تھے بھائی، جنگ اخبارات میں، جیو پہ آ رہے تھے، اتنے موٹے موٹے تجزیے دیے جا رہے تھے، 15-20 لاکھ روپے لے کے وہ تجزیے دے۔ آج ان کے تجزیے نکال کے دیکھو، ان کو شرم بھی نہیں آ رہی۔ میں تو حیران ہوں
کہ ان کو اپنے تجزیے دیکھ کے شرم ہی نہیں آ رہی ہے اور عوام ان کو بار بار دکھا رہی ہے کہ آپ لوگ کے تجزیے تھے. ابھی دوبارہ تجزیے دینے شروع کر دیے انہوں نے. وہی جماعت جو ہے وہ 8 فروری کو انہوں نے تباہی مچا دی, ان کا عوام نکل آیا, اور 8 فروری کے الیکشن میں تحریک انصاف 2/3 اکثریت کے قریب تھی. ان کا جو دعویٰ ہے کہ ہم نے 80 سیٹیں لی ہیں اور مخصوص نشستیں میں ملا کے 225 تک ہم آسانی سے جا سکتے ہیں. مگر 9 فروری کو جو الیکشن تھا, مطلب جو رزلٹ کا دن تھا, وہ رزلٹ کو ڈیلے کرتے گئے, اور حتیٰ کہ جو مسلم لیگ نون کے سربراہ تھے, جو ابھی پتن نے ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے کہ جہاں پہ پرسنٹیج بعض پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ 100% اگر ووٹنگ ہے تو 102% لوگوں نے, مطلب ایک جگہ پہ 50 بندے ہیں ایک پولنگ اسٹیشن پہ, تو وہاں پہ 52 بندوں نے ووٹ ڈالے اتنی جلدی میں, اور 15,000 اور 25,000 ووٹ جیسے نواز شریف کے آگے بڑھائے گئے ہیں. اسی طرح دیگر حلقوں میں فارم 47 پہ ان کو فوری طور پہ جتوایا گیا اور اعلانات کرتے گئے, بلکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ ہار گئے, آپ یہ میدان مکمل طور پہ ہار گئے, اور تحریک انصاف نے سویپ کر دیا ہے پختونخوا میں, ایون کہ سندھ میں کافی سیٹیں لی ہیں, بلوچستان میں اچھی سیٹیں لی ہیں, اور پنجاب میں تو پورا لاہور ہی لے لیا ہے. اور جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ اچھا خاصا ووٹ جو ہے اور اچھی خاصی سیٹیں انہوں نے نکال لی ہیں. پنجاب میں بھی تحریک انصاف کی حکومت بنتی تھی اور مرکز میں بھی. تو 9 فروری کو ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ فارم 45 پہ, فارم 47 پہ آ گئے ہیں. حالانکہ سارے فارم 45 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. ان کو بیچاروں کو اتنا دیوار سے لگا دیا گیا تھا. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے آنے والے لوگوں کے لیے, آنے والی پیڑھی کے لیے, کہ تحریک انصاف نے کس طرح الیکشن کو کنٹیسٹ کیا, کس بھونڈی طریقے سے ان کو بس سسٹم سے باہر رکھا گیا, اور کس طرح ان کے لوگوں نے ان نشانات کو ڈھونڈ کے, جو ان کی بےزتی کے نشانات, جوتے کے نشانات ان کو دیے گئے تھے, بینگن کے نشانات دیے گئے تھے, کیسے عوام نے 2 منٹ میں ان کو نکال کے ایک آدھ دن میں سوشل میڈیا پہ کمپین کر کے ان کو جتوایا. ان کا جیتنا حیران کن تھا. بڑے بڑے لیڈر جو ہیں اس بار ہار گئے. نواز شریف صاحب اپنی سیٹیں ہار گئے تھے, مریم نواز صاحبہ ہار گئی, شہباز شریف ہار گئے, رانا ثناء اللہ صاحب تو باہر ہی ہیں, احسن اقبال صاحب وہ بھی خطرے میں. ساری سیٹیں جتنی بھی ان کے بڑے بڑے جو نام تھے وہ سب ہار گئے. مگر اگلے دن فارم 47 کے بہت لوگوں کو جتوایا گیا. خیر وہ کیسز جو ہے وہ ٹی وی نیوز میں چل رہے ہیں, مگر یہ ایسے بتا رہا ہوں کہ سسٹم میں, اس سسٹم میں تحریک انصاف نے کس طریقے سے, اس کا لیڈر جیل میں تھا, کمپین کوئی ہو نہیں رہی تھی, کوئی جلسہ تھا نہیں, اور وہ ایک بڑی اکثریت کے طور پہ آ گئے. اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو آئین کی تشریح کرنے والے ہیں, آئین کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ججی کرتے ہیں. جہاں پہ آئین کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ سپریم کورٹ کی جج کرتے ہیں. اب 13 رکنی بینچ نے جو آئین کی تشریح کی ہے, 8-5 کا جو فیصلہ دیا ہے, وہ ایک پارٹی جو حکومت میں ہے اور اس کی جو اتحادی ہیں وہ بول رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, کیونکہ تحریک انصاف کی سیٹیں ہم کو نہیں دی گئی, ہمیں 2/3 اکثریت سے روکا گیا ہے, اور ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے, اس لیے ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں. ہم نے الیکشن ایکٹ منظور کر لیا ہے, ہم قومی اسمبلی سے بھی منظور کر لیں گے, ہم سینٹ سے بھی منظور کر لیں گے, خواہ ہمارے پاس فی الحال 2/3 اکثریت نہ ہو, مگر ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور یہ مخصوص نشستیں جو ہیں جنہوں نے پہلے سے لسٹیں جمع نہیں کرائیں اور جنہوں نے مقررہ وقت میں وہ پارٹی میں شامل نہیں ہوئے 3 دن کے اندر, وہ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے, اور جنہوں نے فہرست جمع نہیں کرائی مخصوص نشستوں کی, ان کو نشستیں نہیں دی جا سکتی. اور اس چیز میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ وفاق کے ساتھ کھڑا ہے. اب ایک ادارہ بھی کھڑا ہو گیا ہے, وہ بولتے ہیں میں آزاد ادارہ ہوں, حالانکہ ان کے آزاد ادارے کا پتہ چل رہا ہے یہ بلنڈرز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ہوئے. یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس لیے لگایا ہے, اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے بات ہوئی, یہ دونوں ڈس ایگری کیا, پھر ایک کا نام آیا, اس نام پہ یہ ایگری ہو گئے ہیں, اور یہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ جنرل فیض صاحب نے یہ نام دیا تھا. تو عمران خان جو ہے وہ تو نیب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نیب میری کنٹرول میں نہیں تھا, تو حکومت میں کون سی چیز اس کی کنٹرول میں تھی؟ جو بلنڈرز اپنی حکومت میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کیے ہیں, جیل میں وہ بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے. عوام جو ہے کس طریقے سے ان کے پاس ہے, کیونکہ وہ سیاست, عمران خان اپنی ایک سیاست کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا نام اس ٹائم پہ عمران خان کا بن گیا. حکومت میں زیادہ تر جماعتیں جو ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ کے ایک نشے میں آ جاتی ہیں, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس ٹائم پہ عمران خان جیسا مقبول لیڈر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں 1947 کے بعد کوئی نہیں ہے. بھٹو نے جو حد تک پاپولیرٹی لی تھی, اس کی پاپولیرٹی یہی تھی کہ جب مشرقی پاکستان ہم سے چلا گیا, ان کی سیٹیں کتنی تھی 61, مخالف کی 180. تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جو سیٹیں 180 اس ٹائم پہ آ رہی ہیں, تو عمران خان اس ٹائم پہ ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیل میں جو غلطیاں وہ حکومت میں کر گئے ہیں, اگر فرض کریں وہ باہر نکل آتا ہے تو جیل میں اسے احساس ہو گیا ہوگا کہ میں نے کتنی بڑی بڑی غلطیاں کی. جن لوگوں کو وفاقی وزیر رکھا, جن کو وزیر اعلیٰ رکھا, آج میں ایک بھی بندہ ان کے پاس نہیں ہے, ایک بھی بندہ اس کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے عمران خان صاحب. مگر جو زیادتی اور ظلم ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, ان کو جلسے کرنے کے لیے ابھی تک اجازت نہیں مل رہی. تحریک لبیک کو اجازت مل رہی ہے, دوسری پارٹی کو جماعت اسلامی کو اجازت مل رہی ہے, مگر اگر پاکستان تحریک انصاف جلسے کا اعلان بھی کر دے تو ان کی گرفتاریاں, ان کے ورکر کی گرفتاریاں, ان کے سوشل میڈیا کے ورکر کی گرفتاریاں, ہر جگہ پہ چھاپے مار کے ان کو ارسٹ کر دیا جاتا ہے, ان کو جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی, اور دفعہ 144 فوری طور پہ حرکت میں آ جاتے ہیں اسلام آباد میں اور پورے پنجاب میں. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا, تو سپریم کورٹ کا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو یہ جو ابھی انہوں نے ایکٹ منظور کیے, ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی, کیونکہ تفصیلی فیصلے میں بہت ایسی چیزیں ہیں
جو ریمارکس بھی ہم نے دیکھے ہیں جو آئے گا اور الیکشن کمیشن پہ کلیئر کٹ ہٹ ہوگا. الیکشن کمیشن سے بات پرس ہوگی اس بارے میں. اور یہ سپریم کورٹ جو ہے خود ہی اس کو جو ہے اس ایکٹ کو اٹھا کے پھینک دیں گی اور اس کو توہین عدالت تصور کرے گی. آپ دیکھ لیں گے اس چیز کو. کیونکہ اگر یہ آج یہ بنیاد رکھ دی گئی ہے تو پھر ہر حکومت آئے گی وہ اپنے طور پہ جو فیصلہ ان کو پسند نہیں ہوگا اس کے خلاف وہ ترمیم لے کے آئیں گے اور وہ پاس کر دیں گے اور بات ہی ختم. تو پھر سپریم کورٹ کی کیا ضرورت ہے. دوسری اہم اور بڑی خبر جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا جو دھرنا جاری ہے. آج 5واں چھٹا دن ہے ان کا جو دھرنا وہ کر رہے ہیں. حکومت سے ان کے مذاکرات چل رہے ہیں مگر حکومت جو ہے وہ مذاکرات میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. آئی پی پی سے ان کا بڑا مطالبہ تھا جماعت اسلامی کا, مگر جماعت اسلامی نے جو گیدرنگ اکٹھی کی ہے حیران کن ہے. ہزاروں خواتین ہزاروں لوگ دھرنے میں موجود ہیں, منظم طریقے سے موجود ہیں اور باقاعدہ جو ہے دھرنے میں پہنچے ہوتے ہیں, دھرنے میں بیٹھے ہوتے ہیں. حافظ صاحب بھی دھرنے میں 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں اور حکومت سے جو مطالبات کر رہے ہیں, جو حافظ صاحب نے عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھا ہے وہی مطالبات ہیں. عام آدمی کو کیسے ریلیف ملنا چاہیے, عام آدمی کا بل کیسے کم ہوگا, عام آدمی کو خوردنا اشیاء جو ہے وہ کیسے 20% کم رعایت پہ ملیں گی. اگر کسی کا 500 یونٹ کا بل ہے, غریب بندے کا 500 یونٹ کا بل ہے, یہ اپر مڈل کلاس میں نہیں آتا, لوور مڈل کلاس میں آتا ہے. غریب اور لوور مڈل کلاس کے بل جو ہیں وہ 100 200 500 550 یونٹ تک آتے ہیں. اگر اتنا بل ان کا آتا ہے تو وہ بل ان کا 50% کم کیا جائے. آئی پی پی کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں, جو 40 خاندان ایسے ہیں جو ملک کو لوٹ رہے ہیں, انہوں نے حافظ نعیم الرحمن صاحب نے اس پہ بہت بڑا اسٹینڈ لیا ہے اور زیادہ کھل کے بولے ہیں. اور ابھی عوام جو ہے وہ بھی اس پہ لگی ہوئی ہے کہ آئی پی پیز کو اتنے بڑے پیسے کیسے جا رہے ہیں. کیونکہ 43,000 میگا واٹ بجلی جو نواز شریف وعدے کر رہے تھے, 94 میں نواز شریف نے ایک معاہدہ کیا آئی پی پیز کے ساتھ. 2002 میں وہی مسلم ان کے لوگ جو تھے وہ مشرف کے دور میں جو سیمی مارچ چل رہا تھا, جو قائد لیگ میں شامل ہو گئے, وہی لوگ آئی پی پیز کے تھے. پھر 2013 میں شامل جو نون لیگ کی حکومت تھی, اور 2015 اور 17 میں جو تھی وہ نون لیگ کی حکومت تھی. یہ سارے آئی پی پی سے جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں یہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں ہوئے ہیں. اور ان کو جو ریلیف دیا گیا ہے, جس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے, ان میں 5 آئی پی پیز 4 آئی پی پیز ایسے ہیں جو 1 یونٹ کا بجلی بناتے نہیں ہیں, 1 یونٹ بجلی بھی نہیں بنا رہے, ان کو بھی اربوں روپے دیے جا رہے ہیں. تو کم از کم ان کے ساتھ یہ اپنے معاملات کو ریوائز کریں اور جو 80% اس میں پاکستانی آئی پی پیز ہیں ان کو بٹھایا جائے, ان کو ایک ایک کے ساتھ آہستہ طریقے سے ہینڈل کیا جائے. یہ ملک کے ہی لوگ ہیں, ملک کو میں دیروں میں نہیں لے کے جائیں گے. عوام کو ریلیف ملے گا, اس سے عوام کو بہت بڑا ریلیف ملے گا. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اس پہ آپ کے بل جو ہے 50% کم ہو سکتے ہیں عام عوام کے, کیونکہ جو آئی ایم ایف بار بار بجلی بڑھانے کا کہہ رہی ہے. ہمارے معاہدے ہی کچھ ایسے ہیں کہ ہم 10-15 سال کے معاہدے کر لیتے ہیں, ہمیں آگے جا کے پتہ نہیں چلتا. وہ تو بھلا ہوئے عمران خان کے ایک بڑے فیصلے کا کوئی انہوں نے 2021 میں آئی پی پیز کو بٹھایا اور ان کو ڈالر جو ہے 148 پہ فکس کر دیا ہے. آج اگر ڈالر 300 کا ہوتا ہے, یہ 3 سال ہو گئے 2021 22 23 24, آج اگر یہ ڈالر جو ہے وہ 300 کا ہوتا تو آپ کو 300 کے حساب سے دینے پڑتے. ہم 148 کے حساب سے ان کو 225 ارب روپے پاکستانی جو ہے ان آئی پی پیز کو سالانہ دے رہے ہیں. حالانکہ ہمارا بجٹ جو ہے, جو ہماری ڈیفنس کا بجٹ ہے, وہ 220 ارب روپے ہے. ہم اپنے دفاعی بجٹ سے زیادہ جو ہے وہ آئی پی پیز کو دے رہے ہیں. اندازہ لگائیں, ابھی اگر یہ 300 روپے کا جو ڈالر چل رہا ہے 290 پہ 287 پہ, اگر اس ریٹ پہ ہوتا تو ابھی آپ $500 ارب روپے دینے پڑتے آپ آئی پی پیز کو. تو خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. اور یہ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بھی جلسے میں یہ باقاعدہ طور پہ اس پوائنٹ کو مینشن کیا. بلز جتنے بجلی کے بل بم آ رہے ہیں کہ یہ ایک بمز ہیں. اور بڑی بات جو انہوں نے کی ہے حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کہ ملک بھر میں اس ٹائم پہ سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ 400 ہیں, وہ چل رہی ہیں. ان میں پیٹرول مفت ڈالا جا رہا ہے اربوں روپے کا. یہ 400 گاڑیاں جو ہیں یہ 500 ارب روپے کی ہیں. اس میں اگر یہ بیچ دیں تو خزانے کو 500 ارب روپے کا فائدہ ہو جائے گا. آپ جو پیٹرول میں مفت گھوم رہے ہو ہمارے پیسوں سے, آپ سرکاری ملازمین کو, پارلیمنٹ کو, عدلیہ کو, جتنے بھی ادارے ہیں سارے سرکاری ملازمین کو جو مفت پیٹرول مل رہا ہے, جو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, جو گیس استعمال کر رہے ہیں, عام پبلک جو ہے وہ دھکے کر رہی ہے. ہماری مائیں بہنیں رکشوں میں جا رہی ہے, ویگنوں میں جا رہی ہے, بسوں میں جا رہی ہیں, اور آپ لوگ مفت کی عیاشیاں کر رہے ہیں. اپنی عیاشیوں کو کم کر رہے ہیں. بالکل اچھی بات کی ہے, زبردست بات کی ہے. عیاشیوں کو کم کرنا چاہیے. پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی جو ہے وہ اسپیکر کے لیے, ڈپٹی اسپیکر کے لیے کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں. جتنے بھی وزراء ہیں ان کے لیے بلو پروف گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. وفاقی وزراؤں کے لیے بلو پروف گاڑیاں دی جا رہی ہیں. حافظ نعیم الرحمن صاحب نے ایک اور اچھی بات کی ہے آج کے اس اپنے دھرنے میں کہ جو وزیر اعظم ہیں ہمارے اور ہماری وفاقی کابینہ ہے, یہ 1300 cc کی گاڑی استعمال کریں. آپ اپنی اصلاح کریں اور اس کو 1300 cc پہ لے آئیں. کوئی آپ کی شان میں گستاخی تو نہیں ہوگی, اس سے آپ کے اخراجات میں کمی آئے گی, ملک کا فائدہ ہوگا. تو یہ بہت بڑی اچھی سجیشن دی ہے. میرے خیال میں اس سجیشن کو اور بھی آگے لے کے جانا چاہیے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین گاڑی استعمال کر رہے ہیں ان کو چھوٹی گاڑیاں دی جائیں, 660 cc اور 1300 cc. اس سے بڑی گاڑی ان کو نہیں دینی چاہیے. اور اگر جتنا بڑا آدمی بھی ہو, جتنا 22 گریڈ کا افسر ہو, 21 گریڈ کا افسر ہو, 21 ہو, 22 ہو, 20 گریڈ کا افسر ہو, ان کو ایک گاڑی کی پرمیشن ہونی چاہیے. ہر سرکاری افسر جو 22 گریڈ کا ہے, 21 گریڈ کا ہے, 10 گاڑیاں, 8 گاڑیاں, ان کے جو ڈرائیورز ہیں, ان کے چوکیدار ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے بچے ہیں, وہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ اگر جب تک ہم اپنے اخراجات کو کم نہیں کریں گے, یہ ملک اسی طرح ڈیفالٹ میں جائے گا.
یہ ملک اسی طرح نقصان میں ہی جائے گا. خدا کے لیے اپنے خرچوں کو کم کریں. عوام کیا سوچیں؟ عوام 2 وقت کی روٹی کے پیچھے گھوم رہے ہیں, اپنی معیشت کے چکر میں, اپنے پیٹ کے چکر میں, اپنے بچوں کو تعلیم تک نہیں دے سکتے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک پر بات کریں گے. اللہ حافظ.